میں اسٹیج کی طرف آتا ہوں. جناب ڈاکٹر اشفاق احمد ورک، مزاح کا بہت بڑا نام، ایف سی کالج میں پروفیسر ہیں، اردو کے بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. سفر نامہ نگاری میرا خیال ہے کہ شاید ان کا شعبہ نہیں ہے، لیکن اب وہ آئے ہیں تو انہوں نے اس میں کوئی اظہار خیال تو کرنا پڑے گا انہیں. ڈاکٹر صاحب مزاح کا بہت بڑا نام ہے، میرے پسندیدہ مزاح نگاروں میں شامل ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان اعزاز اور حاضرین باتمکین، سفر نامے دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک، وہ جن میں مصنف سفر کرتا ہے. دوسرے وہ جن میں پہلے قاری اور پھر ادب سفر کرتا ہے. سفر اگرچہ گھر سے دوری، اعزا سے جدائی، فرائض سے چشم پوشی، معمولات سے فرار اور خواہ مخواہ کی دربدری کا نام ہے، لیکن قدرت نے نہ جانے اس میں کیا مزہ رکھا ہے کہ نئے سے نئے علاقوں، نئی سے نئی تہذیبوں، نئے سے نئے موسموں، نئے سے نئے ذائقوں، نئے سے نئے لوگوں اور نئے سے نئے حالات و واقعات سے بغل گیری کے لیے حضرت انسان کی رال روز ازل سے ٹپکتی رہی ہے. حتیٰ کہ کچھ نیا اور انوکھا کرنے کی دھن میں تو یہ باغ بہشت کو بھی لات مار کے چلا آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر اور تدبیر کے سنگ مٹی کا یہ باوا کبھی ہجرت، کبھی نفرت، کبھی تجارت، کبھی مال و دولت، اسی طرح کہیں پیدل، کہیں جانوروں کی معاونت سے اور کہیں مشینوں کی محکومی میں ہمیشہ محو سفر رہا ہے. حد یہ کہ مال و متاع اور اسباب و علل سے عاری بھی ہوا تو محض آتش شوق اور حیدر علی آتش کے شعر کا سہارا لے کر چل پڑا کہ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہ تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. خواتین و حضرات، صنف سفر نامہ کی مثال تو اس ہر دل عزیز حسینہ کی سی ہے جو اپنے گھر میں قدم رکھنے والے ہر مزاج کے مہمان اور قلم کار کا کھلے دل، کھلی باہوں بلکہ کھلے بالوں کے ساتھ استقبال کرتی ہے. سر سید جیسا کوئی مسلح قوم اس کوچے میں آ نکلے تو ننگے پاؤں استقبال کرنے کو لپکتی ہے. کوئی شبلی اور آزاد جیسا عالم و شاعر ادھر آنے کا قصد کر لے تو اس کے لیے یہ رنگین پایوں والا پلنگ بچھاتی ہے. کبھی بھولے بسرے کمبل پوش کے آ نکلنے کی خبر گرم ہو تو بتی بال کے بنیرے اوپر رکھ آتی ہے. محمود نظامی، اختر ریاض الدین جیسے افسر مزاج لوگوں کے سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان کی باندی بن کے ساتھ ہو لیتی ہے. ممتاز مفتی جیسے بانکے سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو مقامات مقدسہ پہ اکھ مٹکا کرنے سے بھی باز نہیں آتی. محمد خالد اختر، اشفاق احمد اور سلمہ اوان جیسے عرض وطن کے متوالوں سے ملاقات کی صورت نکل آئے تو ان کی باہوں میں باہیں ڈال کے صدقے واری جانے لگتی ہے. کوئی مختار مسعود جیسا صاحب اسلوب اسے تاریخ کے ایوانوں کی سیر کرانے نکلے تو یہ منہ بسورنے کی بجائے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کے شانہ بشانہ چل نکلتی ہے. ابن انشاء، طاولہ قاسمی، افضل علوی اور جاوید اقبال جیسا کوئی متوالا موج میں آ کر اس کے چٹکیاں لینے لگ جائے تو یہ منہ بسورنے کی بجائے اس کے ساتھ چونچلے کرنے بیٹھ جاتی ہے. اور اگر رحیم گل یا مستنصر حسین تارڑ جیسے صاحبان دل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا رنگین عزم لے کے آ جائیں تو یہ شرما یا گھبرا کے پردے کی اوٹ میں جانے کی بجائے ان کے چٹاک پٹاک بوسے لینے لگتی ہے. آج کی محفل جس سفر نامے کی مزاج پرسی کے لیے برپا کی گئی ہے وہ جناب طاہر انوار پاشا کا نیل کے سنگ ہے. ان کا سفر نامہ پڑھ کے پہلی خوشی تو یہ ہوئی کہ پاشا صاحب نے عام سرکاری ملازمین کی طرح ریٹائرمنٹ کو دل پر نہیں دماغ پر لیا ہے. اسے عذاب نہیں ثواب سمجھا ہے. تسبیح ٹوپی پہن کے اولاد اور محلے داروں کے لیے نصیحتیں اور وصیتیں گھڑنے کی بجائے دنیا کے سفر پہ نکل کھڑے ہوئے ہیں. اور گھر بیٹھے لوگوں کے لیے دنیا کا متحرک منظرنامہ تشکیل دینا شروع کیا ہے. لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے سنجیدہ سفر نامے کی تقریب میں مزاح نگاروں کے جمع غفیر سے کیوں کام چلایا گیا ہے. اس سے پاشا صاحب کی زندہ دلی تو یقیناً کھل کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی شہر میں سنجیدہ فکر لوگوں کی تفرید اور مزاح نگاروں کی افراد کا بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. یہ بات تو ہم سر مجلس تسلیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم نے دنیا بھر کے حسین مقامات اور جمیل مسمات کو بالعموم سفر نامے اور سفر نامہ نگار ہی کی شریر و متجسس آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا. لیکن سرب زمین مصر محض قرآن میں مذکور حسن یوسف
اور حزن موسیٰ کے حوالے سے ہمارے حافظے میں ترازو تھی۔ پھر فرعون تو وطن عزیز میں زندگی کے ہر شعبے میں پھیلی فرعونیت کی بنا پر پہلے ہی کبھی ذہن سے محوی نہیں ہوا تھا۔ نیل کے سنگ کا سرورق دیکھ کے امید بندی تھی کہ اس میں اگر کہیں فرعون کی رعونت اور بنی اسرائیل کی خشونت کا ذکر آیا تو کہیں نہ کہیں تبرک کے طور پر زنان مصر کے موجودہ حسن کی خیرگی بھی ضرور ہاتھ لگے گی۔ چنانچہ اسی نوید وعید امید میں 200 صفحے کا جام ڈیک لگا کے پی گئے۔ خاتمے پر کھلا کہ مذکورہ سفر نامہ تو امر یار کی زنبیل ہے کہ جس میں سے مصر کی تاریخ، سیاست اور جغرافیہ چھلکے پڑتے ہیں۔ ابو الہول کی بات چلے یا گیدڑ سنگھی کا تذکرہ ہو، دریائے نیل کا قصہ چھڑے یا قاہرہ کے عجائب گھروں میں تاک جہاں کی بات ہو، کتاب کے مطالعے سے مصنف کا سفری تشوق اور علمی تفوق قدموں سے لپٹا جاتا ہے۔ احرام مصر میں پڑھنے والی گرمی کا سینک کتابوں کے لفظوں تک میں سمٹ آیا ہے۔ فرائنہ مصر کتاب کے ورق پر قابض ہیں۔ جمال عبد الناصر، انور سادات، حسنی مبارک اور محمد مرسی سے متعلق معلومات خاطر خواہ سے بھی زیادہ ہیں۔ جناب طاہر انوار پاشا چونکہ عام پولیس والوں کے برعکس تحقیر کی بجائے تحقیق کے آدمی ہیں، اس لیے یہاں تو ممیوں کا انڈیکس بھی ریاضی کے استاد کی طرح ازبر کروایا گیا ہے۔ لیکن صاحب مجال ہے جو کہیں مصنف نے قاری کی آنکھ کو گرمانے کا کچھ سامان کرنے کی باقاعدہ کوشش کی ہو۔ اپنے حکیم جی اس کی بڑی وجہ ریٹائرمنٹ اور بیوی کی ہمراہی بتاتے ہیں۔ یوسف کا ذکر آتا ہے تو محض سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ بیلی ڈانس میں نیم برہنہ رقاصہ پہ قلم رواں ہونے لگتا ہے تو پہلو میں بیٹھی بیوی انہیں ٹھرکی بابا کی نظروں سے گھورنے لگتی ہے۔ انہوں نے تو بیوی کی محبت یا ہدایت کے پیش نظر تاریخ کی پلیٹ میں خواتین فرعونوں کی لذیذ ڈش بھی سجا دی ہے۔ ایسے میں ہمیں مشتاق احمد یوسفی کا وہ جملہ رہ کے یاد آتا رہا کہ بیرون ملک بیوی کو ساتھ لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی شمالی علاقہ جات کی سیر کو جائے اور برف کی ڈلی گھر سے تھرماس میں رکھ کے لے جائے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ شرم و شیخ سے ان کی بیلی ڈانسر کے ساتھ اشتیاق اور تم تراک کے ساتھ اتروائی تصویر کے بغیر واپسی ہمیں استاد قمر جلالوی کا وہ شعر یاد آتا رہا کہ موسیٰ سے ضرور آج کوئی بات ہوئی ہے، جاتے میں قدم اور تھے آتے میں قدم اور۔ قارئین آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جس سفر نامے میں ہر پہلے قدم پر بیوی اور ہر دوسرے قدم پر فرعون کھڑا ہو، اس کے بارے میں تبصرہ نگار بیچارہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہے؟ الف انوار بے بیوی فے فرعون بلیا کی جانا میں کون۔ یہ تھے ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب، اور یہ سچی بات ہے کہ جو ہم لوگ جب جاتے ہیں کسی سفر نامے پہ اور جو لوگ بیویوں کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے، اور بظاہر اس سفر نامے کو پڑھ کے آپ کو لگے گا، بظاہر میں کوماز میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی محبت ہے طاہر انوار پاشا صاحب کو۔ ہماری جو بھابھی ہیں، وہ ایک بندہ گیا نا کرائے کا، اس نے گھر لیا تو ساتھ والے گھر کے گیا تو اس نے کہا چلو میں تھوڑی سلام دعا کر لوں، تو اس نے دیکھا وہاں ایک 85 سال کا بابا اور کوئی 70 سال کی مائی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا السلام علیکم بابا جی، میں یہاں شفٹ ہوا ہوں تو میں نے کہا ذرا سلام دعا کر لوں۔ بابا جی نے کہا آئیں بیٹھیں تشریف رکھیں۔ اس کے بعد بابا جی اپنی وائف سے کہنے لگے، وہ 70 سالہ مائی سے کہنے لگے جانے من ان کے لیے ذرا چائے بنا کے لے آئیں۔ وہ جانے لگیں تو پھر بلایا، کہنے لگے سویٹ ہارٹ ساتھ کوئی شامی کباب بھی لے آنا۔ وہ پھر جانے لگی تو پھر اسے بلایا، کہنے میری دل کی ملکہ اگر ساتھ وہ نمکو وغیرہ بھی ہو تو بڑی مہربانی۔ وہ چلی گئی تو وہ بندہ کہنے لگا بابا جی آپ ماشاءاللہ 85 سال آپ کی عمر ہے، باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، لیکن اس عمر میں بھی آپ اپنی وائف کو کہہ رہے ہیں جانے من، سویٹ ہارٹ، ڈارلنگ، میرے دل کی ملکہ، اتنا پیار ہے آپ لوگوں میں۔ بابا جی نے ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگے پتر گالے مینوں یہ نہ ہی بھول گئے۔ تو ہماری مجبوری ہے بھائی، ہم نے کتابوں میں یہی لکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا پیار ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب مزاح کے جو ہمارا گروپ ہے، مزاح نگاروں کا، جیسا ابھی انہوں نے کہا
اشفاق ورک صاحب نے بھی، مزاح نگار بھی آج بہت زیادہ موجود ہیں ہمارے. تو ہمارے سینئر مزاح نگار ہیں جی حسین احمد شرازی صاحب، سابقہ بیوروکریٹ ہیں، بہت شاندار مزاح نگار. بابو نگر ایک ان کی کتاب، اور اب ان کی کتاب آئی ہے دعوت شیراز. یس، وہ نئی کتاب آئی ہے اس لیے مجھے بار بار اس کا نام بھول جاتا ہے. حسین احمد شرازی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں. محترمہ سلمیٰ امان صاحبہ، یہ ایکچولی 5-6 گھنٹے اگر یہ آپ ماسک لگا کے رکھیں تو اس کے بعد سانس کا اور گلے کا یہ جو تعلق ہے یہ خاصا کمزور پڑ جاتا ہے. محترمہ سلمیٰ امان صاحبہ، قاسم علی شاہ صاحب، طاہر انوار پاشا صاحب، ڈاکٹر کامران صاحب، گلخیز اختر صاحب، ڈاکٹر اشفاق ورک صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. نیل کے سنگ طاہر انوار پاشا صاحب کا سفر نامہ، اس میں ویسے سنگ کا لفظ جو ہے وہ اردو میں 2 معنوں میں کم از کم استعمال ہوتا ہے. ایک تو وہ نظم ہے جسے گایا بھی گیا ہے کہ میں تیرے سنگ کیسے چلوں ساجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. اور ایک دوسرا سنگ ہے جس کے بارے میں غالب نے کہا ہے کہ سنگ اٹھایا تھا تو سر یاد آیا. تو طاہر انوار پاشا صاحب کی کتاب میں میرے خیال سے یہ دونوں سنگ تھوڑے سے کم ہیں، اور معلومات اور لوگ، مقامات، ان کے بارے میں کافی تفصیلات درج ہیں. سفر نامے کے حوالے سے انہوں نے جتنے سفر نامے لکھ دیے ہیں اور جتنے سفر نامے ابھی یہ مزید لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ بہت جلد پاکستانی ابن بطوطہ کا اگر کوئی مقابلہ ہوا تو اس میں ان کو ایک اچھی پوزیشن مل جائے گی. طاہر صاحب پولیس آفیسر رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ چہرے سے پولیس آفیسر نہیں لگتے، لیکن انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک مصری دکاندار جو تھا اس نے ان کو دیکھ کے کہا کہ آپ پولیس آفیسر ہیں. تو ان کو بہت اچنبھا ہوا اور اس نے ان کو پہچان لیا کہ یہ پولیس آفیسر ہیں. پھر انہوں نے ایم اے جغرافیہ کیا ہوا ہے، تو چنانچہ ان کا تفتیشی ذہن جو ہے پولیس کے حوالے سے، اس میں چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھنے کا جو طریقہ آتا تفتیش میں آتا ہے، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی عرقریزی سے اس کو استعمال کیا ہے. اور خاص طور پہ جو چند مقامات پر جہاں انہوں نے بیلے ڈانسر اور بیلی ڈانسر ان کے بارے میں کچھ صفحات لکھے ہیں، وہاں تو لگتا یہ کہ اگر یہ 5-6 صفحے اور اس طرح کے لکھ چھوڑتے تو مصر کی حکومت سرکاری طور پر اس کتاب کو مصر میں سیاحت کے فروغ کے لیے شائع کر دیتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے بیلے ڈانسر کے ساتھ پوز بار کے تصویر کھنچوائی تو بیگم نے کہا کہ یہ بابے جو ہیں یہ زیادہ ٹھرکی ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ نہیں لکھا. تو ہمارے ہاں ویسے الخاموشی نیم رضا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ ساتھ کیا کہ شاید بیگم آپ نے درست ہی کہا ہے، اور یا جواب اس واسطے نہیں دیا کہ ان اللہ مع صابرین، صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی جزا کا وعدہ کیا ہوا ہے. بیگم کے ساتھ سفر، اس بارے میں بہت سی باتیں یہاں ہوئیں. ویسے وہ ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا، یار تم بینکاک سیر کے لیے جا رہے تھے تو کیسا رہا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، یار وہ بیگم بھی ضد کرنے لگ گئی کہ میں نے بھی جانا ہے. تو اس نے کہا پھر سفر کیسا رہا؟ تو گیا کون تھا؟ تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو سفر نامے کے حوالے سے کہ یہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور عام طور پہ لوگ اجنبیوں سے خوف کھاتے ہیں. تو یہ سفر نامے دوسرے ملکوں، دوسرے لوگوں، دوسری قوموں، ان کو ہم سے اس طرح سے روشناس کرتے ہیں کہ ہم انہیں بھی اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں. اور اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک شخص دیہات میں رہتا تھا اور گاؤں کے آخری کونے پہ اس کا گھر تھا. تو سردیوں کی ایک قہر آلود شام تھی، تو اس نے دیکھا دور سے
کوئی چیز اس کے گھر کی طرف آ رہی ہے اور یہ کوئی ہیولا سا ہے جو بڑا ڈراونا ہے. تو وہ صحن میں کھڑا تھا, تو صحن سے وہ گھر کے اندر کمرے میں آ گیا, دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا, پھر اس نے دروازہ بھی بند کر دیا اور کھڑکی سے دیکھنے لگا. تو جب وہ ہیولا اور قریب آیا تو اسے پتہ چلا کہ نہیں, یہ کوئی بلا نہیں ہے بلکہ یہ کوئی انسان ہے. اور جب وہ چیز اور اس کے گھر کے باہر پہنچی تو وہ یہ جان کے بہت اس کو خوشی ہوئی کہ وہ تو اس کا دوست تھا. تو چنانچہ فاصلے اور اجنبیت اور ان سے جو لوگوں کے بارے میں ڈر خوف پیدا ہوتا ہے, تو یہ سفر نامے اسے دور کرنے کے لیے, لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں, اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے بہت بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. سفر نامے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے مصر کے شہر, اس کی تاریخ, جغرافیہ, پرانی تہذیب, عجائبات, ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. قرآن پاک کی 3-4 آیتیں ہیں کہ کل سیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کیف کان عاقبۃ الظالمین کیف کان عاقبۃ الاولین, کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جو تم سے پہلے تھے ان کا کیا حشر ہوا, یا جو ظالم تھے ان کا کیا حشر ہوا. یہ سفر نامے جو ہیں, زمین میں سیر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے کہ آپ زمین میں چلیں پھریں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو کیا عالم اسلام, کیا اس بارے میں ہم کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ آج ساری دنیا میں عالم اسلام بہت مغلوب ہے. مصر کی بات ہوئی تو مصر کیا, پورا عالم جو عرب ممالک تھے ان کو اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک نے بڑی بدترین شکست سے دوچار کیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ آج ہم یہاں سوچیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس مادی وسائل نہیں ہیں. مادی وسائل کے حوالے سے سعودی عرب میں وہ جو شہزادہ ہے, وہ 1 مہینے میں نے پڑھا کہ اس نے $500 ملین کی کوئی پینٹنگ خریدی ہے, پھر $450 ملین کا اس نے کوئی فرانس سے باہر کوئی ولا خریدا ہے. تو اگر پیسے ہی ہوتے تو ڈونلڈ ٹرمپ کبھی یہ نہ کہتا کہ میں نے سعودی کنگ سے کہا کہ کنگ تم ہمارے بغیر 15 دن بھی یہاں بادشاہت نہیں کر سکتے. کیا ہتھیار, بارود اور جنگی سامان جو ہے وہ کسی قوم کی حفاظت کے لیے یا کسی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے؟ سوویت یونین ایک مرحلے پہ امریکہ کے ساتھ نیک ٹو نیک تھے وہ, جہاں تک اسلحے کا تعلق تھا, لیکن وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. اب دنیا کی تاریخ کا اگر آپ کا مطالعہ کریں تو یہ علم ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی سے گفتگو کا آغاز کیا تو پہلا جو لفظ کہا وہ اقرا تھا, اقرا پڑھ. پھر قرآن پاک میں کہا کہ کل رب زدنی علما, اے خدا میرا علم بڑھا دے. قرآن پاک میں کہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. پھر علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. مسلمان علماء, ابن سینا جب مر رہا تھا تو نزا کے عالم میں اس نے اپنے کسی شاگرد سے کہا کہ یار وہ جو ہم فلسفے کی بات ڈسکس کر رہے تھے وہ تو ذرا مجھے بتاؤ. اس نے کہا استاد آپ تو مر رہے ہو, تو اب اس وقت مرحلے پہ تم نے یہ سیکھ کے کیا کرنا ہے؟ تو ابن سینا نے جواب دیا کہ یہ بہتر ہے کہ میں کوئی چیز جان کے مروں بنسبت اس کے کہ میں اسے جانے بغیر مر جاؤں. اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جاپان, چین, یہ پچھلے سالوں میں اگست کا مہینہ ہے جب دنیا کے 2 ایٹم بم صرف جاپان کے شہروں پہ گرائے گئے, لیکن 60-70 سال بعد اب وہ دنیا کے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی پہلی صف میں کھڑے ہیں, اور یہ علم کی وجہ سے ہے. اور اگر مسلمان بھی علم حاصل کرنا شروع کریں تو یقیناً وہ بھی دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں ان کا شمار ہو سکتا ہے. آخری بات, طاہر صاحب جس ملک میں چند ہفتوں کے لیے گئے وہاں کا سفر نامہ لکھ دیا,
میری ویسے ان سے گزارش ہے کہ یہ 34 سال انہوں نے ملازمت کا سفر کیا ہے تو اس کا سفر نامہ بھی ضرور لکھ دے. وہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. تو یہ اس سرزمین اور اس ملک اور اس قوم کا ان پہ قرض بھی ہے کہ انہوں نے 34 سال میں جو دیکھا, سیکھا, سنا اور جو بہتری کی راہیں ان کے ذہن میں آتی ہیں ان سے ضرور دوسروں کو مطلع کریں. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ حسین احمد شرائی صاحب. ہمارے اگلے مہمان ہیں اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں اردو کے سینئر استاد, شعبہ تصنیف و تالیف کے سربراہ ہیں, کئی کتابوں بشمول سفر ناموں کے مصنف ہیں, آج کل شاعری بھی کر رہے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, بالکل الگ مزاج اور مقام رکھتے ہیں. آپ کی بے حد تالیوں میں جناب ڈاکٹر محمد کامران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ سلمہ آوان صاحبہ, جناب طاہر انوار پاشا صاحب, جناب شیرازی صاحب, اشفاق بیر صاحب اور معزز حاضرین, طاہر انوار پاشا صاحب کی یہ تیسری کتاب ہے, تیسرا سفر نامہ ہے, اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان تینوں سفر ناموں کی تقاریب میں شریک ہوا. کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کچھ لوگوں کا بنیادی شعبہ, بنیادی پیشہ جو ہے وہ ادب نہیں ہوتا, تو وہ ادب کی طرف کیوں آتے ہیں. تب مجھ پہ یہ بھید کھلا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں. وہ چاہے کوئی بھی راستہ اپنا لیں, اللہ تعالیٰ ان کی انگلی تھام کے انہیں اس راستے کی طرف لے آتا ہے جو ان کا اصل راستہ ہوتا ہے. اور یہی راستہ جو ہے وہ مجھے جناب قاسم علی شاہ صاحب میں بھی دکھائی دیتا ہے. قاسم علی شاہ صاحب کی زبان میں جو تاثیر ہے, ان کے لہجے میں جو محبت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سینہ عارف جو ہے تو جتنا شفاف ہوتا ہے اتنا ہی اس میں پوری کائنات کا عکس دکھائی دیتا ہے, اور اگر دل میں محبت آباد ہو تو پھر قاسم علی شاہ کا ظہور ہوتا ہے. طاہر انوار پاشا صاحب کے سفر نامے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت خوبصورت باتیں ہوئی, بہت اچھی باتیں ہوئی. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی بہت عظیم افسانہ سفر نامہ نگار ہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اردو سفر نامے کی دنیا میں کوئی بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ سفر نامہ اپنے فن اور اسلوب کے اعتبار سے تابت زندہ رہے گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک منفرد سفر نامہ ہے, اور اردو ادب کی دنیا میں منفرد سفر نامے کی عمر اور وقت بہت زیادہ ہوتی ہے. چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر, منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ. تو دیکھنے والی آنکھ ہو تو انسان ذرے میں بھی پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہے, ذرے میں پوری کائنات کی روشنی دیکھ سکتا ہے, ذرے میں محبت کے بیج بو سکتا ہے, اس زمین کو خوبصورت بنا سکتا ہے. طاہر انوار پاشا صاحب کو تاریخ سے دلچسپی ہے, اور تاریخ کا پہلا سبق عبرت ہے, اور عبرت وہی قومیں حاصل کرتی ہیں جنہوں نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہوتا ہے, جنہوں نے اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے, جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. ماضی سے محبت خوبصورت چیز ہے, لیکن ماضی سے صرف روشنی حاصل کی جاتی ہے, اور اس روشنی سے اپنے حال اور اپنے مستقبل کو روشن اور منور کیا جاتا ہے. طاہر انوار پاشا نے ماضی سے روشنی لے کے ہمارے حال کو خوبصورت بنایا ہے, اور ہمارے مستقبل کی ایک راہ دکھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک منفرد افسانہ نگار ہیں اور منفرد سفر نامہ نگار ہیں. یہ بار بار افسانہ نگار اور سفر نامہ نگار دونوں مکس ہو جاتے ہیں, کیونکہ آج کل ہم ٹریول فکشن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ سفر نامہ نگار جو ہیں وہ اپنے سفر نامے میں افسانویت بہت زیادہ شامل کر دیتے ہیں. ابھی ذکر بھی ہوا تو مجھے کسی نے پچھلے دنوں ایک میسیج بھیجا کہ سارے مرد ٹرکی ہوتے ہیں, کچھ کا کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے. تو طاہر انوار پاشا صاحب کا کنٹرول بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے. داغ دہلوی سے امیر مینائی نے ایک دفعہ پوچھا کہ داغ, میری شاعری میں تمہاری جیسی خوبصورتی, تمہاری جیسی تاثیر اور تمہارے جیسا بانکپن کیوں نہیں ہے؟ تو داغ نے کہا کہ کبھی کسی رقاصہ کے پاس اس کا رقص دیکھنے گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت, یہ کیسی بات کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کبھی جو ہے وہ مے نوشی کا تجربہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت, یہ کیا بات کی؟
تو انہوں نے کہا کہ کسی کا گانا سننے کے لیے تو کسی بالا خانے پر گئے ہوگے، تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کیا۔ تو داغ نے کہا کہ اپنی سگی بیوی سے محبت کرنے والوں کی شاعری ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو طاہر انوار پاشا نے جو ہے وہ اپنی سگی بیوی سے محبت کی ہے، اور ان کی ہمراہی میں زندگی کے عروج و زوال کو دیکھا ہے۔ نیل کے سنگ میں انہوں نے اس عظیم تہذیب کو، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے سارے مظاہر بکھرے ہوئے ہیں، تاریخ بکھری ہوئی ہے، فرائن کا ذکر ہے، ان جھوٹے خداؤں کا ذکر ہے، ان پیغمبروں کی سرزمین پہ بکھرے ہوئے تقدس کا ذکر ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے، تاریخ سے روشنی حاصل کی ہے کہ تہذیب جو ہے وہ ایک دائرے میں سفر کرتی ہے، ہر کمال کو زوال ملتا ہے، اور ہر زوال جو ہے کبھی زوال نہیں رہتا، اسے بھی کمال کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن زوال اور کمال کے اس سفر میں وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں، جو اپنے تجربات سے سبق سیکھ کے آگے بڑھتی ہیں، جو اس امر کا اعتراف اور ادراک حاصل کرتی ہیں کہ غلطی جو ہے وہ انسان کی سرشت میں ہے، لیکن غلطی کی تکرار اور غلطی کو بار بار دہرانا جو ہے وہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ سفر نامہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد سفر نامہ ہے، یہ تاریخ کا ایک جھروکا ہے جس سے ہم ماضی سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ماضی کو دیکھتے ہیں، ماضی کی خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں۔ فرائڈ نے کہا تھا کہ سفر اور خواب تخلیق کے استعارے ہیں، تو جو آنکھ سفر کرتی ہے، جو آنکھ خواب دیکھتی ہے، جو آنکھ روشنی دیکھتی ہے، وہ آنکھ ہمیشہ خوبصورت تخلیق کے پیراہن میں ظاہر ہوتی ہے، وہ آنکھ خوبصورت لفظوں کی روشنی بھرتی ہے، اس کے قلم میں پھر روشنائی نہیں ہوتی، اس کے قلم میں روشنی ہوتی ہے، اس کے قلم میں خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے قلم میں محبت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر تاثیر ہوتی ہے۔ مجھے آخر میں ایک قطعہ یاد آیا نیل کے حوالے سے، تو میرا موبائل جو دیکھا بولی بیگم ایک دن، میرا موبائل جو دیکھا بولی بیگم ایک دن، اس میں کیوں ہیں لڑکیوں کے فون نمبر اس قدر، ہنس کے میں بولا کہ سب کی سب ہیں میری سالیاں، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ بہت شکریہ۔ آج کی تقریب کو شام مزاح بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے اچھا تو نام نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے یہ جو بات آئی نا، ہمارے ایک دوست تھے سلمہ آپا، وہ یونیورسٹی کے دور میں انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی، تو انہوں نے تھوڑا ماڈرن ماحول تھا، گھر جا کے کہنے لگے اپنی والدہ کو، کہنے لگے ماما میں نے آپ کے لیے بہو پسند کر لی ہے۔ اچھا، ماں کو غصہ تو بڑا آیا، اس نے کہا بیٹا کہاں ہے، کون سی لڑکی ہے؟ تو اس نے ایک گروپ فوٹو دکھائی، یونیورسٹی کی گروپ فوٹو، کافی ساری لڑکیاں کھڑی تھیں، کہنے لگا ماما اس میں سے پہچانے آپ کی بہو کون سی ہے؟ اور ماں نے غور سے ساری تصویریں دیکھ کے نا ایک لڑکی پہ ماں نے انگلی رکھی، اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ہے میری بہو۔ تو لڑکا اچھل پڑا، اس نے کہا مما آپ نے تو کمال کر دیا، یہی ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہندی پتر سارے جو مینوں یہی زہر لگ دی پئی سی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی وہیں پن پوائنٹ کیا ہے جو ماشاءاللہ ان کی اسپیشلٹی ہے۔ میں آخری ان کا شعر جو انہوں نے موبائل والا سنایا وہ تو کمال ہی تھا۔ خواتین حضرات، میں جن لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ان میں میرے دوست قاسم علی شاہ شامل ہیں۔ یہ ایسے شخص ہیں، آپ ان سے ناراض ہو جائیں، ان کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں لڑائی کرنے کا حق اس کا ہے جو لڑائی ختم کرنا بھی جانتا ہو، لڑنے کا حق اس کا ہے جو منانا بھی جانتا ہو، لیکن یہ تو لڑنا جانتا ہی نہیں، ان کو صرف منانا آتا ہے۔ اور ذات میں ان کی اتنی محبت، شفقت، پیار، انسیت، میں جب ان کی تقریریں سنتا ہوں، ویسے بھی جب میں نے ان سے ملا، سر جی اور یہ اتنا عاجزانہ لہجہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کوئی آج کے دور میں اتنا بڑا نام اور اتنے معروف نام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اتنے عاجز کیوں ہیں۔ میں گزارش کروں گا قاسم علی شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاشا صاحب کے ساتھ میرا جو ساتھ یا تعلق ہے وہ ان کی پہلی کتاب کی وجہ سے بنا۔ میں پہلی بار ازبکستان جا رہا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، اور میرے پاس کوئی ٹورسٹ گائیڈ نہیں تھا، ازبکستان میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا، وہ کتاب میرے پاس تھی، اور مہربانی بک کارنر جہلم والوں کی، میں نے کال کی، میں نے کہا جی میں ازبکستان جا رہا ہوں، ازبکستان پہ جتنے سفر نامے ہیں مجھے بھیج دیجیے،
آسانی ہو جائے گی 8-10 دن جو میں نے گزارنے ہیں میں کچھ سیکھ سکوں گا, لرن کر سکوں گا. وہاں پہنچنے سے پہلے میں نے اس سفر نامے کو پڑھنا شروع کیا. میرے لیے سب سے بڑی جو آسانی بنی کہ وہ سب جگہیں جو میں نے دیکھنی تھیں ان کے بارے میں مکمل انفارمیشن ایک گائیڈ کی طرح. کتاب کا رول بالکل ایسی تھا جیسے میری کسی نے انگلی پکڑی ہوئی ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں وہ قرآن پاک موجود ہے جو حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ اس پہ خون گرا, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امیر تیمور ہے, یہ وہ جگہ ہے جو بخارا ہے. ایک ایک جگہ میں نے اس کتاب کی مدد سے دیکھی. اچھا جب میں واپس آیا انہی دنوں میں ٹی وی کر رہا تھا. میرے لیے ریگولر ٹی وی کرنا ہمیشہ چیلنج رہا. انہوں نے کہا صاحب میں گیسٹ بڑا اچھا ہوں, میں نے ٹی وی 1 مہینے کے لیے بھی کیا ہے, تو 22ویں روزے پہ مجھے گھر سے دوستوں کی احباب کی کالیں آنے لگ پڑتی ہیں, چھوڑ دیں آپ نہیں کر سکتے, ریگولر بڑا مشکل ہے. 13 ماہ کے لیے میں ٹی وی کر رہا تھا. واپس آیا, جس دن واپس آیا اسی شام میں نے کتاب پکڑی اور اس پہ ایک ٹی وی پروگرام کر دیا, پاشا صاحب کی کتاب. اچھا وہ مجھے نہیں خبر تھی کہ وہ کتاب جس پہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام کیا ہے چند دنوں میں میرا رابطہ پاشا صاحب سے ہو جائے گا اور پھر ایسی کوئی دوستی اور محبت بنے گی. میں ہمیشہ انہیں فادر فگر کی طرح لیتا ہوں, اور جتنا پیار یہ میرے سے کرتے ہیں یقیناً بیٹیوں سے بھی کرتے ہوں گے. میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ ہمیشہ ایک گائیڈ کے طور پہ, فادر فگر کے طور پہ, ایک بڑے انسان کے طور پہ, اور میں نے ان کو ہمبل دیکھا ہے, ہمیشہ کوآپریٹو دیکھا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ پاشا صاحب میرے دفتر میں موجود تھے, میرے والد صاحب, ہم نے کہیں مل کے جانا تھا اکٹھے. والد صاحب آئے, والد صاحب ان سے ملے. وہ بعد میں کہنے لگے یار تو منو دسیا نہیں ہے سابقہ آئی جی نے. میں کہا جی تانوں لگا بھی نہیں. وہ کہنے جی یہ کسے پاسے نوں لگیا آئی جی نے, اینے ہمبل انسان, اینے کوآپریٹو انسان, اور میرے والد صاحب کو اتنی رسپیکٹ دی انہوں نے. سچی بات ہے, میرے والد صاحب کئی واقعات ہیں میرا, کیونکہ میں عاشق ہوں اپنے والد کا, تو سچی بات ہے جس سے عشق ہوتا ہے, محبت ہوتا ہے, اس سے کوئی بھی جیسا بھی رویہ اپنا رہا ہوتا ہے بڑے کین آپ آبزرور کے طور پہ دیکھتے ہیں. وہ ایسی شاندار محبت تھی. اس شام ہم نے کئی احباب کی طرف جانا تھا, لیکن تادیر والد صاحب تذکرہ کرتے رہے. اور آج بھی جب میں نے صبح بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مائک پہ ان کو السلام علیکم کہنا ہے. تو یہ صبح والا سلام ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اچھا دوسری بات یہ کہ میری تمنا تھی کہ جس انداز سے انہوں نے کتاب لکھی ہے, کبھی مجھے موقع ملے یہ کوئی کتاب لکھے میں اسے پرنٹ کروں. پتہ نہیں وہ گھڑی ایسی تھی جس میں اللہ نے سننا تھا. دوسری کتاب ترکی کے سفر نامے پہ آئی, اس تقریب میں شامل تھا. میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ پاشا صاحب اجازت دیجیے تیسری کتاب آپ کی میں پرنٹ کروں, پھر اس کی پہلی تقریب بھی یہاں پہ رکھی جائے, یعنی ہمیں ایک سیوا کا, خدمت کا موقع مل سکے کہ جس انداز سے آپ نے لکھا ہے. اللہ نے میری دعا قبول کی, آج کی تقریب آپ کے سامنے ہے, اور یہ سب احباب, سارے محبت بھرے سب دوست آپ کے ساتھ ہیں. پاشا صاحب آپ بڑے لکی انسان ہیں. یہ جاب, یہ کام, یہ زندگی بڑی بے رحم ہوتی ہے, اس میں بڑے بڑے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. بڑے بڑے قابل لوگ میں نے دیکھا سر, بچے پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ خود آگے نکل جاتے ہیں. کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں, بیوی پیچھے رہ جاتی ہے. ادھر تو کمال ہے کہ آپ ساتھ آج تک بالکل ساتھ ہیں. مجبوری بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ کو میں ایک بڑا ایک تلخ ایک تجربہ بتاؤں, کیونکہ یہ جو واسطہ ہے شوکت صاحب سب دوستوں احباب سے, بینگ اے کوچ, ایک مینٹور, سکھانے والا, میرا واسطہ بعض اوقات ٹیبل کے اس پار کسی پاورفل شخص سے پڑتا ہے. اس میں وہ سیٹ پہ ہوتا ہے یا عہدے پہ نہیں ہوتا. بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا, بعض اوقات ایک زندگی کی کڑواہٹ ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا ذہنی سکون ختم ہو چکا ہوتا ہے. تحریر تو دور کی بات, وہ جملوں کا ربط نہیں بنا پاتا. یہ لائف بڑی بے رحم. اور آپ کو سر ہم ایک رشک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں, ہم سب لکھنے پڑھنے بولنے والے آپ کو اس رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کو ایک خوبصورت بڑھاپا ملا. یہ خوبصورت بڑھاپا پوری اچھی زندگی کا انعام ہوتا ہے. یہ بڑی پکی بات آپ کو بتا دوں. بڑی دنیا بڑی کمال کی لائف گزار کے آخر میں رل جاتی ہے. میں نام لیے بغیر میں نے یہ واقعہ میں کوٹ کروں گا. ونس ایک صاحب تھے, ریٹائرمنٹ کے سال 2 پہلے انہوں نے کسی سے میرے سے سورس سے رابطہ کیا. پوسٹنگ ان کی اسلام آباد تھی, بیوروکریٹ تھے. ان کا شاہ صاحب میں ملنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ آ جائیے, کبھی لاہور آئیں, تو بڑے ہیں, سینئر ہیں, محترم ہیں. پھر 2 دن بعد کال, آپ نے کب آنا ہے. پھر تیسرے دن کال آئی کہ جی آپ نہیں تو پھر میں ہی آ جاتا ہوں. بس ایسے چل رہا تھا. اچھا چوتھے دن کال آئی. میں کہا سر خدا کا کرنا, مجھے کوئی ٹیکسلا جانا پڑ رہا ہے, فوج کا ایک سیشن تھا, تو میں اسلام آباد آپ کو ملتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا.
ان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو بھیرا پہ مل رہا ہوں, میں چاہوں گا کم از کم 3-4 گھنٹے اکٹھے گزریں. یعنی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آپ مسئلہ سن کے حیران ہو. مسئلہ یہ تھا وہ ایک پراپر ڈپریشن کے مریض بن چکے تھے صرف اس وجہ سے کہ 2 سال بعد ریٹائر ہو کے میں کرنا کی. یہ بڑا دکھ ہے, بڑا کرب ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہ ہو, اور یہ سائن بھی ہے کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. ایک بات یاد رکھیے گا, بلہ آپ کے پاس ہے, گیند تھی, چھکا نہیں مارا, ساری زندگی ریگریٹ ہوتا ہے. اور اطمینان کے ساتھ اس عمر میں سفر نامے لکھنا تبھی ممکن ہے جب آپ نے ڈیوٹی دی ہو, پیچھے پہرا دیا ہو, کام کیے ہو, کنٹریبیوٹ کیا ہو. کئی ناصر ملک صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے, کئی اس وقت اسپیشل برانچ کے آفیسرز ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کئی جونیئر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اپنے وقت میں یہ کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں, وہ عبادت سے کم نہیں تھا. اور یہ کتاب جو میری فاؤنڈیشن کو, میرے ادارے کو اعزاز ملا اس کو پرنٹ کرنے کا, پاشا صاحب سچی بات ہے, میں میری ٹیم بالکل ایسے ہی جیسے کسی اپنے بڑے بڈی کی مسحری سجانی ہوں 2-3 دن سے لگے ہوئے تھے. جتنے پھول تھے, جتنی کلیاں تھیں, سب ہم نے کوشش کی کہ ایک بہترین بھرپور محفل ہو. اور یہ سب کو دیکھ کے, سب احباب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. میری دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سر جہان کے رنگ لگائے. لیکن میں اس وش کا اظہار کر دیتا ہوں, بلکہ میری وہ دعا بھی ہے, میں وہ وش کا اظہار بھی کر دیتا ہوں. اور میں بڑے وثوق سے بات یہ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ خیر رکھے, رب نہیں کرنا ہوتا, لیکن یہ بات میں بڑے وثوق سے, ان کی 3 کتابیں ہیں, ان کی 7 مزید آنی. مجھے کیسے پتہ لگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے مزید سفر نامے لکھنے ہیں. زندگی میں جب بھی کسی کے ایک روح کی انٹرسٹ کی بات ہو نا, اس کی آنکھوں میں چمک آتی ہے. ابھی بھی جو چمک آپ کی آنکھوں میں آئی تھی نا, میں یقین سے کہتا ہوں یہ بھابھی کا نام سن کے بھی نہیں آتی ہوگی. تو یہ 7 تو آپ نے لکھ کے رہنی ہے انشاءاللہ. لیکن میری یہ دعا ہے کہ ان 7 سفر ناموں میں آپ کا ساتھ بھی ان کے ساتھ ہو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. شاہ صاحب نے بتایا کہ 7 سفر نامے ابھی پاشا صاحب نے اور لکھنے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ اطلاع ہے یا دھمکی, لیکن میری خواہش ہے کہ پاشا صاحب 10 سے بھی آگے مزید لکھیں. یہ جو سروس میں رہ کے شاہ صاحب ہوتی ہے نا کتاب لکھنی, یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. وہ تو لکھ لیتے ہیں نا لوگ جو سروس میں رہتے ہوئے جن کی کتاب. بڑا مزیدار ایک قصہ ہے, لطیفہ بن گیا ہوا تھا. ایوب خان کی کتاب آئی فرینڈز ناٹ ماسٹرز. تو وہ جب آئی تو ایک صاحب نے اپنی کتاب چھپوانی تھی, شاعر نے, تو وہ پرائیویٹ ایک پرنٹر کے پاس پہنچے. پرنٹر نے کہا بھائی ہم نہیں چھاپ سکتے, یہ دیکھو ہمارے پاس تو لائنیں لگی ہوئی ہیں, ایوب خان صاحب کی کتاب چھپ رہی ہے. وہ بیچارہ کسی نہ کسی طرح اس نے کتاب چھپوا لی. اب وہ پہنچا بائنڈر کے پاس, بائنڈر نے کہا بھی ہمارے پاس بائنڈ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہاری کتاب, یہ دیکھو ایوب خان صاحب کی کتاب ساری بائنڈ ہو رہی ہے. خیر اس نے کسی نہ کسی طرح کوئی بندہ ڈھونڈا, بائنڈ بھی کروا لی. پھر وہ بک سٹال پہ پہنچا کتاب رکھوانے, تو انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں رکھ سکتے, یہ دیکھو ہر طرف ایوب خان صاحب کی کتاب پڑی ہوئی ہے. وہ بیچارہ کتاب گھر لے آیا. اب کتاب پڑھی رہی, گھر پڑھے کوئی 8-10 مہینے گزر گئے. اس دوران ایوب خان صاحب کا اقتدار ختم ہو گیا. کتاب کو دیمک لگنے لگی, تو ایک دن اس نے سوچا کہ یار اب میں پیسے بھی نہیں ہیں تو میں اس کو ردی میں ہی بھیج دوں. ردی والے کو لے کے گیا, کہندا جی کتاب بھیجنی, کہندا ہے ویکھو ساری ساری ایوب خان صاحب کی کتاب پہ ہے, ہم نہیں خرید. تو اقتدار میں رہتے ہوئے کتاب کا یہ حال ہوتا ہے. اور پاشا صاحب کو جو ساری عزت اور احترام مل رہا ہے وہ یہ اقتدار میں ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پروٹوکول ہے. یہ پروٹوکول نہیں ہے, یہ عزت ہے. میں گزارش کروں گا جی طاہر انوار پاشا صاحب سے ہی, ماشاءاللہ 3 کتابوں کے مصنف, 10 کا ان کا ٹارگٹ ہے فی الحال. اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی کتابیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سر آپ خود اظہار خیال کیجئے جو کچھ آپ کے دل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی کتاب کے بارے میں اتنا کچھ کہا گیا ہے کہ میرے اس میں مزید اضافے کی گنجائش بالکل نہیں ہے. مجھے صرف انتظار تھا کسی سوال کا, کسی تنقید کا, کسی اصلاحی پہلو کا, تاکہ اس کا میں جواب دوں. لیکن لگتا ہے کہ یہ تقاریب رونمائی جو ہوتی ہیں یہ مصنف کو تھپکی دینے کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں پارو کے دیر دوڑ نہ جاوے ایسے کم لگا رہے.
ایک ہلکی سی امید تھی نائلہ اسلم صاحبہ سے کہ انہوں نے میرا یہ مقالہ لکھا اور جتنی تحقیق انہوں نے اس پہ کی، جتنی غور سے پڑھا، شاید میں نے بھی نہ پڑھے ہوں دوبارہ، تو وہ کچھ تجویز دیں گی. بلکہ اس میں ایک مقالے میں ایک آخری باب ہوتا ہے محاکمہ. مجھے اس کا لفظی معنی تو نہیں پتہ، اب ادارہ تصنیف و تالیف کے ماہر جو بتا سکیں گے، لیکن جو میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ محاسبے اور حکم کا ایک مرکب ہے. یعنی اس میں حکم ہوتا ہے کہ اس مصنف کا محاسبہ ضرور کرنا ہے. تو میں اب وہ مقالہ دیکھوں گا اور وہ محاکمہ سب سے پہلے پڑھوں گا. اس میں دیکھوں گا کہ مجھ پہ کیا تنقید کی گئی ہے اور میں اپنی اصلاح کروں گا اس کی روشنی میں. میں ویسے اپنی ہی بات کی خلاف ورزی کر گیا. میں نے کہا تھا کہ میں اپنی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. دوبارہ جو آج کا میرا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے، چونکہ تقریر کے لیے کہا ہوا ہے انہوں نے کہ 10 منٹ 5 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہو، تو اتنی ہی رکھنے کے لیے میں صرف اب شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ کتاب کے بارے میں بہت کچھ کہہ لیا گیا ہے. صرف شکریہ ادا کروں گا. سب سے پہلے میں آج کی صدر محترمہ سلمیٰ اوان صاحبہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے یہ لمحات ہمیں عنایت کیے. ویسے تو ان کا نام ہی تعارف ہے، لیکن جب میں نے تفصیلات دیکھی تو میرے کئی زوم خاک میں مل گئے. مثلاً مجھے زوم تھا کہ میں نے 30-35 ملک دیکھے کی سیاحت کی ہوئی ہے. سلمیٰ اوان صاحبہ کے تو شاید اتنے سفر نامے ہی ہیں. دس تو باقاعدہ سفر نامے ہیں. باقی جن ملکوں کی انہوں نے سیاحت کی ان کو یا تو مضمون لکھے ہوئے ہیں یا ان کے ذہن میں ابھی موجود ہیں، ان پہ لکھیں گی. میرے خیال میں انہوں نے جتنی سیاحت انہوں نے کی ہے ان ملکوں کی سینچری تو ضرور ہو گئی ہوگی. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جن ممالک کی سیاحت کے دوران ان کے بارے میں نے قلم اٹھایا ان سب کی سیاحت انہوں نے کی ہوئی، بلکہ سفر نامے بھی لکھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ان سے بات چیت ہوئی میری اور انہوں نے انکشاف کیا کہ مصر ان کا محبوب موضوع ہے. تو بھلا آج کے میرے سفر نامے پہ ان سے بہتر کون بول سکتا ہے، جس کا میں شدت سے منتظر ہوں کہ کیا کہتی ہیں. یہ بھی بتاتا چلوں کہ ناول نگاری اور افسانہ نگاری میں ان کا بہت بلند مقام ہے. کالم نگار کی حیثیت سے اپنا لوہا منوا چکی ہیں، بلکہ انگریزی کا ایک طویل مضمون جس کو شاید کتابی شکل بھی دی جا رہی ہے، دا اسکائی ریمینڈ سائلنٹ، ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. یہ عراق پر امریکی حملے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے. مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر کامران صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ مقالہ عنایت کیا. وہ انہی کا تجویز کرتا تھا اور انہوں نے اپنے جو پچھلی تقریب تھی میری ترکی میں پاشا کی، اس میں انہوں نے اس کو تجویز کیا تھا اور آج یہ میرے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ جناب کامران صاحب. میں بہت مشکور ہوں جناب قاسم علی شاہ صاحب کا، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں اپنا بیان کیا. ان پر یہ شعر صادق آتا ہے، بزرگی بعقل است نہ بسال، تونگری و بدل است نہ بمال.
وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے اور مجھے فادر فگر کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ میرے روحانی استاد ہیں۔ اس تقریب کا تمام انتظام انہوں نے فاؤنڈیشن کی طرف سے کیا، بلکہ ہر ایک کو ایک ایک کتاب بھی تحفتاً دی، اور یہ اس شعر کے دوسرے مصرے کی مثال ہے کہ تونگری بدل است نہ بمال۔ ان کا دل بہت بڑا ہے، عظیم انسان ہے یہ۔ اللہ نے ان کو جس طرح ترقیوں سے نوازا، یہ ان کی عز و انکساری کا پھل ہے۔ وہ ایک استاد اور موٹیویشنل اسپیکر سے اس طرح پاکستان کے نمبر 1 بن گئے کہ ان کی کتابوں کا پشتو اور سندھی میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ فرینچ زبان میں بھی ان کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کو شاید اپنی کتابوں کی گنتی خود بھی یاد نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ جناب قاسم علی شاہ صاحب۔ جناب حسین احمد شیرازی صاحب، آپ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے عزت افزائی فرمائی۔ آپ کی بابو نگر اور دعوت شیراز جو ہیں وہ کئی ایڈیشن شائع کر کے دھوم مچا رہی ہیں۔ میرے سول سروس کے کولیگ بھی ہیں۔ انہوں نے بینکاک کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ وہ کوئی صاحب تھے جنہوں نے بینکاک گئے ہی نہیں۔ پھر میں عرض کرتا چلوں، میں بینکاک بھی گیا تھا اور بیگم کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ جناب اشفاق احمد ورک صاحب سے ملاقات اسی حال میں پچھلی 2 تقریبات میں ہوئی، اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا ان کو، لیکن ان 2 ملاقاتوں میں انہوں نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا، اور میں نے ان کا ریکویسٹ کی، ان کو کتاب دی اور کہا کہ آپ نے بولنا ضرور ہے، اور انہوں نے خوب بولا ماشاءاللہ۔ میرے دیرینہ دوست جناب جاوید اقبال صاحب، 40-45 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری دوستی کو۔ محترمہ عائشہ عظیم صاحبہ، میرے ایک اور استاد ناصر محمود ملک صاحب، اور جناب شاہد ظہیر سید صاحب، تابندہ خالد صاحبہ، آپ سب کا بہت شکریہ کہ تقریب سے پر اثر خطاب کیا، اور کسی کمانڈو کی طرح پیراشوٹ سے لینڈ کرنے والے مقرر جناب ذوالفقار علی زلفی صاحب، ان کا نام نہیں تھا اسپیکر لسٹ میں، انہوں نے چٹ بھجوائی جو ان کو دی گئی اور انہوں نے ان کو بلوایا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ کہے، اور میں آج بھی آپ کو، چاہے میں مصوری نہیں کرتا، لیکن آج بھی میں آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ ایک مقررہ سحر گل حسن صاحبہ کا بطور خاص ذکر کروں گا، اس لیے نہیں کہ وہ میری بیٹی، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک اچھی ترجمان بن کر بولی، اور انہوں نے نیلما ناہید درانی صاحبہ کا مضمون پڑھ کر سنایا۔ نیلما صاحبہ عرصہ 2-2.5 سال سے کورونا کی وجہ سے لندن میں محصور ہیں۔ وہ میری ہم پیشہ بھی ہیں اور میری ادبی میدان میں میری رہبر بھی ہیں۔ میری گزشتہ تقریب رونمائی میں ترکی میں پاشا میں انہوں نے اپنا مضمون، جیسے کہ نوخیر صاحب نے بتایا، شازی باجی سے پڑھوا کر شمولیت کی، اور اس دفعہ میری بیٹی سے مضمون پڑھوا کے شرکت وہ ضرور کرتی ہیں مضمون لے کے۔ اب ان سے درخواست ہے، بلکہ کورونا سے درخواست ہے کہ وہ ختم ہو، وہ واپس آئیں، یہ نہ ہو کہ اگلی کتاب کا ان کا میسج میری نواسی پڑھے۔ آج کی تقریب کو گرو گلزار بنانے والے ماسٹر آف دا سیریمنی
जनाब नौखेज़ अख्तर साहब, बल्कि हकीम गुल नौखेज़ अख्तर साहब। हकीम मैंने इसलिए कहा है इनको कि इन्होंने गुज़श्ता दिनों इसी हॉल में एक तकरीब की थी, जिसका किताब की तकरीब की थी, जिसका उन्वान था नुस्खा हाय मज़ा। तो ज़ाहिर नुस्खा तो हकीम ही लिखते हैं ना। बहरहाल ये किसी ने हॉल में से गिरा लगाई थी हकीमुल मज़ा, तो वो ज़्यादा मौजू है। और ये इन्हीं का कमाल है। और ये किसी ने कहा था कि तकरीब है सफ़रनामा निगारी की और मज़ा निगार ज़्यादा आए हैं यहाँ पर। उसका मकसद यही था कि सफ़रनामा की तकरीब जो है एक बोर तकरीब समझी जाती है और लोग उसको इतना गौर से नहीं देखते। और इनसे निज़ामत कराने का मकसद यही था कि लोगों को जमाइयाँ ना आएँ, खराटों की जगह तालियों की आवाज़ आए। बहरहाल इन्होंने कासिम अली शाह साहब ने 10 सफ़रनामों का पेशीन गोई की, और आज की नहीं है, ये तुर्की में पाशा में जब इन्होंने तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने ये की थी। और मैंने उसी वक्त इनसे वादा लिया था कि 10 के 10 सफ़रनामों में इन्होंने निज़ामत करनी है। और मैं भी ढीठ बनकर हर दफ़ा इनसे अपने वादे की तजदीद करवा लेता हूँ। कायम है गवाह रहिएगा सारे। मेहमानाने ग्रामी की तरफ आएँ तो इतने नाम हैं कि फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करने लगूँ तो शाम गहरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं बतौर ख़ास मशकूर हूँ जनाब शौकत जावेद साहब का। IG पंजाब रहे हैं 3 साल, ख़ासे इस्लाही काम किए हैं। जनाब तारिक परवेज़ साहब का DG FIA रहे हैं, मेरे बैचमेट भी हैं और पुलिस सर्विस के बहुत जय्यद ऑफिसर हैं। और मेरे 46 साल पुराने क्लास फेलो जमशेद आलम कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में हम इकट्ठे थे और उनको बुलाने का ये फ़ायदा है कि मेरे 2 क्लास फेलो इकट्ठे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बेगम भी मेरी क्लास फेलो थी, वो भी साथ बैठी। आपकी तशरीफ़ हवारी का बहुत शुक्रिया। इस फाउंडेशन के इसी हाल में मेरा इंटरव्यू करने वाले शुएब इमाम साहब तशरीफ़ रखते हैं। उन्होंने आने का वादा किया था, आपने कहा था वो नहीं आ सके, उनका शुक्रिया मैंने अदा करना था। मेरे इस सफ़रनामे की नोक पलक दुरुस्त करने वाले हाफ़िज़ शब्बीर साहब, वो तशरीफ़ रखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरी किताब, चूँकि वो मेरे काफ़ी बीच में मजहबी रेफरेंस हैं, बल्कि पूरी तकरीबन सूरह यूसुफ जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने उसकी तफसीर बयान की है और सारा वाक़या बयान किया है, क्योंकि कुरान ने ख़ुद कहा है कि ये सबसे अफसल जो आयत है कुरान की वो सूरह यूसुफ है। तो उसमें इन्होंने अपनी जो भी हाफिज़ होने की हैसियत से जो तब्दीलियाँ की या जो करेक्शंस की, बल्कि इन्होंने बाकी सारी किताब की भी इमला दुरुस्त की, और इनका बहुत मशकूर हूँ मैं। और जिन्होंने शाया किया है इसको काशान साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जिन्होंने शाया करवाया वो भी मेरे मिस्र के दौरे के मुंतज़िम मुनव्वर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। और सबसे जो हमारे खूबसूरत हमसफ़र थे मिस्र के दौरे के दौरान, जनाब तौकीर साहब, जिन्होंने अपने नगमे सुनाकर हमारे सफ़र को एक पिकनिक में बदल दिया था। मैंने ज़िक्र भी किया है, और अपने पेज पे इनके जो गाने उन्होंने हमें कराओके पे सुनाए थे वो भी अपने शेयर किए हुए हैं। अगर आप मेरा फिर हमारे हमसफ़र जावेद आहिर साहब तशरीफ़ रखते हैं, अपनी बेगम के साथ आए हुए हैं, वो भी हमारे हमसफ़र थे। वो खुशाब से आए हैं इस तकरीब में शिरकत करने के लिए, और तौकीर साहब मुल्तान से आए हैं शिरकत करने के लिए।
تو آپ کا بطور خاص بہت شکریہ. اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو شکریہ میں ادا نہیں کر رہا. اب میں دراصل بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کہا تھا تقریب ڈریگ نہیں ہونی چاہیے، تو ابھی خطاب کرنا ہے، صدارتی خطبہ آنا ہے جس کا میں بھی شدت سے انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہوں گے. تو اس حوالے سے باقی جتنے بھی مہمان رہ گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں ان کو اگنور کر رہا ہوں. سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کیونکہ میں ان کے صدارتی خطبے کا میں خود بھی منتظر ہوں. شکریہ. بہت شکریہ طاہر انوار پاشا صاحب. بار بار ہمارے ذکر ہو رہا ہے بینکاک جانے کا، ادھر بھی ذکر ہوا. طاہر صاحب نے بتایا یہ بھی گئے ہوئے ہیں، میں بھی گیا ہوا ہوں. اور وائف نے پوچھا تھا کہ بھی کس لیے جا رہے ہیں، میں کہ زیارتاں تو چل رہے ہیں ذرا. تو وہ ایک دوسری زمین کی زیارت کرنی چاہیے نا وہاں جا کے. خواتین و حضرات، اب ہمارا صدارتی خطبہ ہے، اور میں کہتا ہوتا ہوں سلمہ اوان صاحبہ کو، یہ ہمارے لیے ماں بھی ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی بہن بھی ہیں، یہ چھوٹی بہن بھی ہیں، یہ دوست بھی ہیں. ان سے جس رشتے کے ناطے ہم بات کر لیں ہمیں اسی بات میں مزہ آ جاتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے بڑی سینئر ہیں، اور مزے کی بات ہے اتنی کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں انہیں خود بھی نہیں یاد. پچھلے دنوں ان کی کتاب خود ہی بتائیں گی، کتاب شائع ہوئی، پبلشر نے بنڈل بھجوا دی اور یہ گھر رکھ کے بھول گئیں کہ پتہ نہیں کہاں گئی ہے کتاب، شائع ہوئی بھی ہے یا نہیں. سفرنامے بے تحاشا لکھ چکی ہیں، اور اتنی سینئر ادیبہ ہمارے درمیان موجود ہوں، اتنی کمال کی شخصیت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا بھرپور طریقے سے استقبال نہ کریں. جناب محترمہ سلمہ اوان صاحب. پاشا صاحب اور قائم علی شاہ صاحب، ایک بات ہے کہ میں آپ کی بہت مشکور ہوں. سچی بات ہے کہ مجھے لگتا تھا بڑی لمبی تقریب ہو جائے گی، مگر اتنی پرلطف تقریب، میں اتنا ہنسی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہنسنا کتنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ سب لوگوں کو زندگی دے. اتنا خوبصورت بولے ہیں. اور پاشا صاحب، کتاب کا تو کوئی پہلو ایسا نہیں رہا جس پر اظہار خیال نہ ہوا ہو. کتاب کے تو ہر پہلو پر اس کی تاریخ، اس کا جغرافیہ، اس کا کلچر، اس کی ثقافت، سبھی چیزوں کے اوپر بات ہوئی. اور آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے کتاب کو لکھا. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ان کا بیانیہ ہے، سادہ اور پرکاری ہے. اس میں ہم لوگ جو فکشن میں ہیں، ناول بھی لکھ لیے ہیں اور افسانے بھی لکھتے ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جب ہم لکھیں تو اس کو ذرا بڑا اس کو ادبی رنگ دیں اور اس میں اس کو سجاوٹ کریں. ان کا بیانیہ بہت سادہ، خوبصورت اور بڑا پرکشش اور پرکار ہے. جیسے کہ اور یہ بڑی خوبی ہے ایک کہ وہ عام قاری پڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ اس سے نہال ہوتا ہے اور جانتا ہے نئی دنیا کو، نئے ملکوں کو. انہوں نے جس طرح سے مصر کے شمالی حصے کو جو بہت ہی اہم ہے اور وہ واقعی میں نبیوں اور ولیوں کی جگہ ہے، وہ بہت اس کی جیسے انہوں نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے وہ بڑی کمال کی ہے. افسوس انہیں رہا کہ یہ مصر کا ساؤتھ نہیں دیکھ سکے. لوکسر سے آگے کا جو پورشن ہے جس کی باؤنڈری سوڈان تک جاتی ہے، وہ پورشن ایکچولی فرعون سویلائزیشن کا بہت بڑا اور خوبصورت اس تہذیب کا نمائندہ ہے. ان کے جو وہاں پر ویلیز ہیں، پوری ویلیز بنی ہوئی ہیں، ان میں وہ کلچر نظر آتا ہے 5000 سال پرانی تہذیب کا کہ جس کو 20ویں صدی میں فرینچ ڈیزائنرز نے رون ڈالا تھا. اتنی ان کی ڈیزائننگ، ڈریسز کی، فرنیچر کی، اور اتنا کلچرلی وہ لوگ رچ تھے کہ بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ یا اللہ 5000 سال قبل کی تہذیب اتنی پاورفل تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں انسان کو کہ انسان زمانہ ازل سے اس میں ذہانت اور اپنے وقت کے اعتبار سے اس میں جو صلاحیتیں ہیں قدرت ہمیشہ ان کو نوازتی رہی ہے. تو لہٰذا میں پاشا صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں.
بہت خوبصورت لکھا. میں نے نارملی اس کو اب بہت بڑھاپا آ گیا ہے, اب آنکھوں کا آپریشن کروانا ہے, لیکن میں نے اس کتاب کو ظہر کے وقت شروع کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو شام تک مغرب کی نماز کے لیے رکھا اور میں نے ختم کر دیا. تو وہ کتاب گرپ میں لیتی ہے. تو بہت شاہانہ سفر نامہ ہے یہ ہم فقروں کی طرح کا سفر نامہ نہیں ہے, عوامی سفر نامہ کہ رونتے پھر رہے ہیں. یہ بڑی پلانڈ سفر نامہ تھا, جیسے انہوں نے تنویر صاحب کا ذکر کیا, بڑے ایک اچھے. اور پھر ساتھ میں بیگم تھی, بیگم کی تصویر میں نے بڑے غور سے دیکھی کہ دیکھو تو صحیح خاتون کیسی ہے, پیاری ہے. لیکن پیاری ہے تو میرا خیال ہے ایسی پیاری بیوی کے ہوتے ہوئے پھر بندہ مصر میں تو ویسے ہی بڑے دل پھینک لوگ ہیں. تو یہ ہے کہ ان کی سیفٹی بھی ہوئی ہوگی, اور باقی یہ ہے کہ ان کو بہت مبارکباد, بہت اللہ تعالیٰ ان کو مزید سفر نامے دے. آپ کی اس فاؤنڈیشن کو دیکھ کر بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سچی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ باہر کے ملکوں میں ہم جب جاتے ہیں تو خاص طور پر رشیا میں اس طرح کی اسٹڈی سرکلز جو تھے وہ ان لوگوں پہ اتنے بڑے اور ان لوگوں نے بنائے, اور کہ یعنی رشک آتا ہے. تو آج میں بھی بیٹھی رشک کر رہی ہوں. ہے کہ آپ نے ایسا بولا اور ان کو سمجھ آ گئی ہوا کیا کسی تقریب میں یہی بولا گیا. تو ایک وائس چانسلر تھے, انہوں نے قائم علی شاہ بات کو کہ دیکھیں کیسا نام ہے, میں لیتا ہوں سارے مسکراتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ اتنی خوبصورت یہ فاؤنڈیشن بنی ہے, اور اس میں چلانے والے اتنے ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگیاں دے. اس ملک کے لیے آپ جیسے لوگوں کی تو ضرورت ہے, اور میں آپ کی محبت کی گل بہت خوبصورت ہیں. اشفاق احمد ورک کا, ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر شیرازی صاحب کا, آپ کا شاہد صاحب, آپ سب لوگوں نے بہت خوبصورتی سے پڑھا ہے. کتاب میں ہر پہلو پر کتاب میں بات ہوئی ہے, بہت اچھا. اور دوسری بات ہے, ایک تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دوں کہ پاشا صاحب نے ایک ذکر کیا دی اسکائی ریمینڈ سائلنٹ. یہ میری ایک کتاب ہے جو ان سفروں کے دوران مجھے بہت ٹچی قسم کے جو موضوع ملے تھے, میں نے کہا کہ ان کیریکٹرز کو متعارف کروانا چاہیے اردو ادب میں. جیسے میں رشیا میں ایک جرنلسٹ تھی جس نے چچنیا کے اوپر مسلمانوں پر بہت لکھا, جب انہوں نے رشین ٹروپس نے وہاں پر اٹیکس کیے تھے, جو سارا وہ پیریڈ تھا. تو اس کو وارننگ بار بار ملی, تو پھر اس کو ایک دن 2004 میں اس کو پیوٹر نے دن دہاڑے مروا دیا تھا. تو اس کیریکٹر کو مجھے وہاں کی جرنلسٹ نے بتایا کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیریکٹر متعارف ہو اردو ادب میں. تو پھر اس طرح سے میں سری لنکا گئی, وہاں تامل ٹائیگرز نے جو ان کے ساتھ یعنی جیفنا کے مسلمانوں کے ساتھ میں کیا, ایک وہ بڑا ایونٹ تھا کہ وہ کیسے مائیگریٹ ہو گئے. اسی طرح سے عراق گئی, تو عراق میں مجھے وہاں کی ٹاپ کی فیملی کے ساتھ میں جو کچھ ہوا, ان کی بچیوں کے ساتھ, تو اس طرح کے واقعات تھے جن کو میں نے لکھا. پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوئی انگریزی میں. تو وہ کہانی تھی دی اسکائی ریمینڈ سائلنٹ, جو عراق کی بچی کی تھی کہ وہ جیسے ریپ ہو رہی ہے اور آسمان چپ تھا. تو بس یہ شکریہ, بہت آپ کی محبت. میں بہت دعا گو ہوں آپ سب لوگوں کے لیے, پاشا صاحب کے لیے وہ بہت سفر نامے لکھیں, اور آپ سب بچوں کے لیے بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ کے جتنے انہوں نے ٹائٹلز مجھے دیے ہیں, میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نئے بچے جو ہیں جن کے لیے میں دعائیں کرتی ہوں, آپ سب لوگ سلامت رہیں.